کہ دھرنے والے پشاور سے نکلے ہوئے ان کو 24 گھنٹے سے زیادہ عرصہ کا بیت چکا ہے اور وہ پنجاب کی سرحد تک بھی نہیں پہنچے ہیں۔ عمران خان نہ رہے تو اگر وہ چلے گئے تو کیا ہوگا تحریک انصاف کے ساتھ؟ جو پشاور سے قافلہ چلا اس کی قیادت کون کر رہا ہے؟ شدید اختلافات ہیں بشرا بی بی میں اور علی مین گنڈا پور میں۔ علی مین گنڈا پور قافلے کو سلو کر رہے ہیں، کہیں وہ لوگوں کو کہتے ہیں میں وضو کرنے جا رہا ہوں اور پھر صبح تک نہیں آ رہے ہیں، بھاگ نہیں رہا، پچھلی دفعہ بھاگ گیا تھا، اس مرتبہ نہیں بھاگ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے کہ پنجاب میں حکومت نے سخت اقدامات کیے، موٹر وے بند کی، لیکن نکلتے تو صحیح کنٹینر تک تو پہنچتے جہاں پر موٹر وے بند ہے۔ بہت سارے لیڈران خیبر پختونخوا میں بھی سوچ رہے ہیں کہ ابھی سے بینچ بدل لیے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان، اور آج کیونکہ دھرنے والے پشاور سے نکلے ہوئے ان کو 24 گھنٹے سے زیادہ عرصہ کا بیت چکا ہے اور وہ ابھی تک اسلام آباد کی سرحد پر بھی نہیں پہنچے، یعنی پنجاب کی سرحد تک بھی نہیں پہنچے ہیں۔ اسلام آباد تو ابھی دور ہے، ہنوز دلی دور است، ایک اردو کی کہاوت ہے، اس کے حساب سے ہے، لیکن مجھے کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ آپ سب میں بہت سارے لوگ جو ذرا مڈل ایج کے ہیں، میری ایج کے سمجھیں، انہوں نے 3310 موبائل استعمال کیا ہوگا۔ اس موبائل کی بہت ساری خاصیتیں تھیں، اس میں سے ایک خاصیت یہ تھی کہ اس میں گیم تھی سانپ والی، جس میں سانپ جو ہے وہ چلتا ہے اور چلتے چلتے وہ کچھ خوراک کھاتا ہے اور پھر کھانے سے سانپ کا قد بڑھتا جاتا ہے، اور آخر میں اگر یہ سانپ کا منہ جو ہے دم کو لگ جائے تو گیم از اوور۔ آپ سوچیں گے کہ مجھے یہ خیال کیوں آیا؟ یہ گیم اصل میں سانپ کے حقیقی اور افسانوی دونوں طرح کے کریکٹر پہ مشتمل ہے۔ بہت سارے ممالک اس کو افسانوی سمجھتے ہیں، لیکن سائنٹسٹ اسے حقیقی سمجھتے ہیں۔ سانپ اپنی دم کو کھانے لگتا ہے اور یہ اوبورس کہلاتا ہے۔ اوبورس ایک ٹرمنالوجی ہے جس میں سانپ تنہائی کا شکار ہو کر، قید کا شکار ہو کر، یکسانیت اور نرگسیت کا شکار ہو کر، مایوس ہو کر جو ہے آخر کار وہ اپنی دم کو ہی کاٹ لیتا ہے۔ اور بہت سارے دنیا کے ممالک میں یہ فلسفہ جو ہے اس کو زندگی اور موت کے مابین کا ایک سفر جو ہے اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ گیم آف تھرون شروع ہو چکی ہے، جس کی آخری قسط ہے گیم آف تھرون کی۔ کون سا تھرون اور کون سی گیم آف تھرون جی ہے، آپ نے مشہور زمانہ فلم ہے جو آپ نے دیکھی، کسی نے دیکھی کسی نے نہیں دیکھی، جنہوں نے نہیں دیکھی وہ بھی دیکھ لیں۔ گیم آف تھرون میں کس طرح سے اقتدار حاصل کرنے کے لیے کھینچا تانی ہوتی ہے، بھائی بھائی کو کاٹتا ہے اور بہن بھائی کو کاٹتی ہے، تو وہ ایک پوری گیم بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے تحریک انصاف کی قیادت کی گیم آف تھرون جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ میں ہرگز عمران خان یا بانی تحریک انصاف کو سانپ نہیں کہہ رہا جو نرگسیت کا شکار ہے، جو اپنی ہی دم کو کاٹے گا، لیکن تحریک انصاف کی اگر آپ گروتھ دیکھیں، اس کا پیدا ہونا دیکھیں، تو 2011 سے جس طرح سے جنرل پاشا نے اس کو پالا اور جنرل فیض نے اس کو پروان چڑھایا، تو یہ اژدہا، تحریک انصاف سیاست کا اژدہا جو روایتی چھوٹے چھوٹے سانپ یا جماعتیں تھیں ان کو کھاتا چلا گیا۔ یہ اتنا جلدی عروج جو ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا یا پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آیا۔ آج پیپلز پارٹی ایک صوبے تک محدود ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو انجام اس وقت ہمیں نظر آتا ہے وہ اس سے بھی برا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ سوچیں کہ عمران خان زندہ و سلامت، اللہ انہیں زندہ سلامت رکھے، صحت مند رکھے، ہم اس کے لیے بالکل کوئی بد دعا گو نہیں ہیں، دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و زندگی عطا فرمائے۔ لیکن اگر وہ نہ رہے تو دنیا فانی ہے، سب نے چلے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ اگر وہ چلے گئے تو کیا ہوگا تحریک انصاف کے ساتھ؟ اس کا کچھ منظر نامہ جو ہے اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جو پشاور سے قافلہ چلا اس کی قیادت کون کر رہا ہے؟ شدید اختلافات ہیں بشرا بی بی میں اور علی مین گنڈا پور میں۔ علی مین گنڈا پور قافلے کو سلو کر رہے ہیں، سست روی سے جا رہی ہیں، کہیں وہ ہیمے میں بیٹھ کے سوٹے لگا رہے ہیں نظر آتے ہیں، کہیں وہ لوگوں کو کہتے ہیں میں وضو کرنے جا رہا ہوں، نماز پڑھ کے آ رہا ہوں اور پھر صبح تک نہیں آ رہے ہیں، بھاگ نہیں رہا۔ وہ ان کا مطلب یہ تھا کہ پچھلی دفعہ بھاگ گیا تھا، اس مرتبہ نہیں بھاگ رہا ہوں۔ لیکن دوسری جانب جو بشرا بی بی ہیں وہ بہت نعرے تکبیر بلند کر رہی ہیں، لوگوں کا جوش و جذبہ بڑھا رہی ہیں، جلد از جلد اسلام آباد جانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ میرا میاں جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اندر ہے، آپ لوگ باہر نکلیں
آئیں اور میرے میاں کو رہا کرائیں اور باقی جو قیدی ہیں ان کو بھی رہا کرائیں۔ تو یہ گیم آف تھرون میں علیمہ خان اور ان کی ہمنوا جو ان کی دوسری دو بہنیں ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور وہ بھی چاہتی ہیں کہ وہ قیادت حاصل کریں، لیکن انہیں بشریٰ بی بی کے آنے سے بہت فرق پڑا، کیونکہ پنجاب کو وہ ایکٹیویٹ نہیں کر پائی ہیں۔ پنجاب کے جو لیڈرز ہیں وہ چلے گئے ہیں۔ بالکل آپ وہ سانپ والی گیم 33-10 والی گیم جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ سانپ جب گھوم رہا ہوتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ یا تو اس کا سر کام کر رہا ہوتا ہے یا اس کی دم کام کر رہی ہوتی ہے۔ جو بیچ والا حصہ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ اور بہت بڑا حصہ ہوتا ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے، اس کی کچھ لائنیں بن جاتی ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح سے اس وقت جو دم ہے جو کہ خیبر پختونخوا میں ہے وہ بہت تیزی سے حرکت کر رہی ہے، اور جو پنجاب ہے جو کہ درمیان والا حصہ ہے وہ بالکل ساکت ہے۔ یہاں سے وہ رسپانس نہیں مل سکا پاکستان تحریک انصاف کو جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ ان کے لیڈران کچھ تو بھاگ گئے بیرون ملک، کچھ روپوش ہیں، کچھ جو خیبر پختونخوا میں پناہ لیے ہوئے ہیں ان کا پتہ بھی ہے، اور کچھ جو ہیں وہ خود پولیس کے حوالے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں گرفتار کر لیں، نکلنا نہ پڑے۔ تو کوئی نکلا نہیں ہے پورے پنجاب میں۔ ٹھیک ہے کہ پنجاب میں حکومت نے سخت اقدامات کیے، موٹر وے بند کی، لیکن نکلتے تو صحیح، کنٹینر تک تو پہنچتے، جہاں پر موٹر وے بند ہے وہاں تک پہنچتے، وہاں تک پہنچ کر کوئی جلوس نکالتے۔ عظمہ بخاری کی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ لبرٹی تک ہی آ جاتے، لیکن عظمہ بی بی سے میں نے بھی کہا تھا یہ بات، اور میں اب آج پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کی پابندیاں پنجاب حکومت نے یا جس طرح کی سختی رکھی ہوئی ہے کم ہی کوئی نکلے گا۔ تو کم نکلنا جو ہے یہ اس سانپ کو مزید اضطراب کا شکار کرے گا۔ جو میں نے آپ کو جو نرگسیت کی میوسی کی بات کی تھی، تو شاید وہ جو جیل میں بیٹھے بانی تحریک انصاف ہیں ان کے اضطراب میں، ان کی بھوک میں، ان کی جو کیا اس کو کہتے ہیں اداسی میں یا ان کی مایوسی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ہی نقصان دہ عمل ہے۔ اگر انہوں نے ضد نہ چھوڑی جس طرح سے وہ اظہار کر رہے ہیں کہ وہ ڈی چوک پہ دھرنا دیں گے، تو اس کا انجام اس سے بھی برا ہوگا، کیونکہ اس وقت بیلاروس کے صدر جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں۔ ان کا وفد جو ہے وہ پہلے آ چکا تھا، کل ان کا وفد آیا جس میں کاروباری حضرات بھی تھے۔ تو ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے یہ بڑا اہم دورہ ہے، کیونکہ یہاں سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے، یا پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں ان میں بہتری لانے کے لیے اقدامات ہیں۔ انٹرنیشنلی یہ میسج جائے گا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ اس وقت پرامن ایجنسی میں بھی 90 سے زائد لوگ جو ابھی تک رپورٹ ہوئے ہیں ان کی شہادت ہو چکی ہے، لیکن خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ ماسک پہنے، وہ جو گیس سے بچنے کے لیے ماسک پہنے، اپنے ہی پشاور کے اندر یعنی خیبر پختونخوا کے اندر کہیں ہری پور پہ، کہیں برہان انٹرچینج پر گھومے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ سانپ جو اپنی دم کو اینڈ پہ کاٹے گا وہ ابھی گھوم رہا ہے، اور یہ دم کو جب کاٹے گا تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ مجھے خیال یہ آتا ہے کہ آج بانی تحریک انصاف، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، موجود ہیں، جب نہیں ہوں گے تو اس جماعت کا کون والی وارث ہوگا۔ یہ سوچ کر بہت سارے لیڈران خیبر پختونخوا میں بھی سوچ رہے ہیں کہ ابھی سے بینچ بدل لیے جائیں۔ بڑی خبر دے رہا ہوں آپ کو، اور اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ رابطے بھی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔